السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ ڈرگ لائسنس کی 7ویں قسط ہیلتھ ڈائری میں رہ جانے والا موضوع وفاقی وزارت صحت میں جاری کریک ڈاؤن اور محکمہ صحت سندھ میں جاری کرپشن اور لاقانونیت پر مبنی ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ مزید آگے بڑھنے سے قبل صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، ڈرگ لائسنس کے اجرا اور تجدید کے حوالے سے مقررہ فیس سمیت ڈرگ لائسنس کی 5 سالہ مدت سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کی بدعنوانی اور کرپشن کی کہانی ہے۔ لہذا ای ڈرگ لائسنس کے نفاذ کے حوالے سے ہونے والی قانونی ترامیم میں نجی شعبہ سمیت سرکاری اداروں میں بھی ڈرگ لائسنس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ڈرگ لائسنس کی پرانی منصفانہ مدت 2 سال ہی بحال ہونا چاہیے، کیونکہ ڈرگ لائسنس پر لگائے جانے والے کسی بھی کوالیفائڈ پرسن کی فارمیسی لائسنس میں مدت 5 سال نہیں ہوتی، اور اس وقت 5 سال کے لیے جتنے بھی بنائے گئے ڈرگ لائسنس ہیں، ڈرگ لائسنس کے فارماسسٹ کے فارمیسی لائسنس میں درج مدت ایک بھی لائسنس میں 5 سال مدت سے مطابقت رکھتا ہوا نہیں پایا جائے گا۔ جب صوبے میں فارمیسی ٹیکنیشین کی 2 سالہ تعلیم جاری ہے تو ریٹیل میڈیکل لائسنس فارم 6 کو 2 درجوں میں تقسیم کرتے ہوئے بڑے میڈیکل اسٹور کو اے کیٹیگری اور چھوٹے میڈیکل اسٹور کے لیے بی کیٹیگری کے ساتھ فارمیسی ٹیکنیشین کے 2 سالہ ڈپلومہ ہولڈر کی سند کو بھی منظور کیا جائے۔ اس سے کاؤنٹر پر کوالیفائڈ پرسن کی فزیکل حاضری کو یقینی بنانا بھی آسان اور ممکن ہوگا، اور اسی طرح سے موجودہ مہنگائی کے تناسب سے اور ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو اپ گریڈیشن کرنے کے لیے فارم 6A کیٹیگری کی فیس 10,000 اور بی کیٹیگری کی فیس 5,000، فارم 7 مینوفیکچررز کی فیس کم از کم 50,000 روپے اور امپورٹرز کی فیس 40,000، انڈینٹر کی فیس 20,000 روپے ہونی چاہیے، اور اسی طرح فارم 7A ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی نئی فیس کم از کم 35,000 روپے ہونا چاہیے، فارم 8 ڈسپینسنگ کی فیس 15,000 روپے اور فارم 9 نارکوٹکس اینڈ کنٹرول اینٹی بایوٹک لائسنس کی فیس کم از کم 25,000 روپے ہونی چاہیے۔ مذکورہ فیس کی رقم بطور تجویز یہاں پیش کی گئی ہیں۔ اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے ان فیسوں میں نہ صرف رد و بدل بلکہ بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ مزید تفصیل 8ویں قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل PNMC جو ملک بھر میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کی آئینی، قانونی، ریگولیٹری اتھارٹی ہے، نرسنگ مافیا نے اسے اپنے ذاتی مالی مفادات کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ 1 دہائی سے زائد عرصے سے اس قومی ادارے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس کی بنا پر ہیلتھ کیئر کا یہ بنیادی ادارہ شدید بد انتظامی، لاقانونیت کا شکار اور بازیچہ اطفال بنا ہوا ہے۔ یہ امر کسی حد تک ملک میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے بچاؤ کے لیے کہ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے ہمت اور حکمت کی پالیسی سے ادارے کی اصلاح احوال کے لیے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے۔ لاقانونیت کی انتہا کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ 20 گریڈ کی اسامی پر پولی کلینک اسلام آباد میں تعینات 16 گریڈ کی نرس
محترمہ یاسمین آزاد توہین عدالت کا ارتکاب کرتے ہوئے 12 جون 2025 کے عدالتی حکم کے برعکس سیکریٹری کے عہدے پر قابض ہیں، اور اسی طرح سے جعلی ڈگری کی حامل فرزانہ ذوالفقار صدر کے عہدے کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ 12 جون کے عدالتی فیصلے میں عدالت نے جواد امین خان کو کونسل کا صدر اور شاہد حسین ببر کو نائب صدر نوٹیفائی کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔ ادھر وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے نرسنگ اور مڈ وائفری کے شعبے میں اصلاحات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ بعض سخت انتظامی فیصلے بھی کیے ہیں، جس کے مطابق مرزا نصیر الدین مشہود احمد محمد اقبال کا محکمہ صحت سے فوری طور پر تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ان تبادلوں کے حکم نامے کی کاپی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ صوبہ سندھ میں کرپشن اور بدعنوانیوں کے خلاف متعلقہ سرکاری اور آئینی ادارے متحرک اور فعال ہوئے ہیں، لیکن قومی خزانہ لوٹنے والوں کے خلاف ہونے والی کارروائی سست روی اور بے قاعدگیوں اور دوہری پالیسیوں کا شکار ہے، جس میں محکمہ صحت سندھ کچھ زیادہ ہی نمایاں ہے۔ جیسا کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد، جس کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی، جو خود کو سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے کزن ہونے کے دعوے دار ہیں، اور خود ہراسگی کے سنگین الزام کی زد میں ہونے کے باوجود انہیں معطل کیے بغیر ہونے والی تحقیقات کئی ہفتوں سے زیر التوا ہے، اور خود ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی جانب سے ہسپتال میں کیڈر چینج ملازمین کے خلاف کرائی جانے والی ادھوری محکمہ جاتی تحقیقات کے نتیجے میں چیف اسٹیورڈ کی اسامی پر کام کرنے والے طاہر احمد خان کو اصل اسامی او ٹی اٹینڈنٹ اور ایاز خان ای سی جی ٹیکنیشین کو اصل اسامی پر کام کرنے کے حکم کے باوجود وہ کبھی اسٹور میں تو کبھی ڈسپنسری میں، اور ارشد چالنی بھی تحقیقاتی کمیٹی کا حکم ہوا میں اڑائے ہوئے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر مریضوں کو کھانا کھلانے والے بیر انوار الحق، جو مذکورہ ملازمین کی طرح اسٹور کیپر ہی نہیں بنے ہوئے ہیں، بلکہ اصل اسٹور کیپر عبد الرحیم کو بھی یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے ان کے خلاف محکمہ جاتی نمائشی تحقیقات بھی نہیں کروائی۔ ایم ایس نے ایک ایسے ہی جیسے کیس میں یہ دوہری پالیسی کیوں اختیار کر رکھی ہے، اور پھر قابل اعتراض طور پر محکمہ جاتی تحقیقات پر جن لوگوں کے لیے اصل اسامیوں پر کام کرنے کا تحریری حکم نکلا، اس پر اب تک عمل کیوں نہیں کرایا جا سکا؟ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان لوگوں میں انوار الحق اور طاہر احمد خان ایم ایس کی وہ اے ٹی ایم کارڈز ہیں جو گوشت ملازمین بنانے کی نہ صرف ہسپتال میں فیکٹری لگائے ہوئے ہیں، بلکہ ذرائع کے مطابق ان گوشت ملازمین سے ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ ایم ایس کو دیا جاتا ہے، جو ماہانہ لاکھوں روپے اور سالانہ کروڑوں روپے یہ رقم بنتی ہے، اور یہ مافیا فی الحال یہ کام خود کرنے کے بجائے میٹرن غزالہ شاہین سے کروا رہی ہے، کیونکہ میڈیا اور تحقیقاتی ادارے سندھ میں متحرک اور فعال ہیں، جبکہ غزالہ شاہین کو چند ماہ قبل ایم ایس نے انتباہی خط بھی دیا تھا، جس کا عکس آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سیکریٹری صحت ضلعی صحت افسران کو انٹرنل تبادلہ نہ کرنے کا حکم تو جاری کر رہے ہیں، لیکن لیاقت آباد کے سرکاری اسپتال میں گوشت ملازمین کی لگی فیکٹری کو پکڑنے کی انہیں فرصت نہیں ہے۔ لیکن ایم ایس ڈی میں نئے مالی سال کے ٹینڈر تیاری کی خبر یومیہ بنیاد پر خود جا کر لے رہے ہیں۔ یہ دال میں کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے؟ اس کی تفصیل بھی تحقیقات مکمل ہوتے ہی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام با افواج پاکستان پائندہ باد۔